کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بنی اس کائنات کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, پھر یہ بنی کس کے لیے؟ شیر لومڑی کے لیے بنی. ان کو کیا پتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کس اصولوں پہ چلتی ہے اور یہ کس, وہ تو اپنی زندگی گزار کے مر کے ختم. اس سوال کا جواب بھی دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے. ظاہر ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود بنے ہوئے ہیں. بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا, جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بتاتی ہے کہ میں کیوں بنی ہوں. آپ جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو, فرانس کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو, یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھ رہے ہو ہم کیوں بنے ہیں, وہ تھوڑی بتائیں گے, وہ تو خود بنے ہوئے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ گاڑی کوئی بنتی ہے, کوئی کمپنی نئی گاڑی بناتی ہے, آپ گاڑی سے پوچھتے ہو کہ تم کیوں بنی ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بنانے والی کمپنی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں بنی ہے, وہ بتائیں گے یہ سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے یا بندے بٹھانے کے لیے. پاکستان میں اگر سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو بندے بیٹھیں گے اس میں, اگر بندے لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو سامان رکھا جائے گا اس میں. سمجھ آ گیا؟ کیونکہ وہاں ہم نے جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا, اس میں بندوں کو بارات میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, ٹرکوں میں باراتیں جا رہی ہیں, اور جو پیسنجر والی گاڑی ہیں اس میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے, تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے وہاں. لیکن اصولی طور پر جب کسی مشین کو بنایا جاتا ہے تو مشین تو خود بنی ہوئی ہے, مشین سے نہیں پوچھا جاتا آپ کو کیوں بنایا گیا, بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. تو اس لیے بھائی اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے, اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ جس نے بنایا ہے, اللہ کے پاس ہے. وہ بتاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب میں نے بنایا انسانوں کے لیے. تو ساری کائنات کا مقصد تو پتہ چل گیا کس کے لیے بنی ہے بھائی, انسان کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے, اما شاکرن و اما کفورا. یہ ماں کے پیٹ میں تھا, نہ سننے کی طاقت, نہ دیکھنے کی طاقت, نہ سمجھنے کی طاقت. پانی کے قطرے سے میں نے انسان کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے ایک ایسے پانی سے بنایا جس میں نہ دیکھنے کی طاقت, نہ سونگنے کی, نہ سوچنے کی, نہ سمجھنے کی. 9 مہینے کے اندر تیار کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور اس کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ بنا دیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. جو یاد رکھے گا اور اس کے حکم کو فالو کرے گا وہ شاکرن شکر گزار کہلائے گا, اور جو بھول جائے گا وہ اللہ کی اصطلاح میں ناشکرا کہلائے گا. انسانوں کا ناشکرا نہیں, اللہ کا ناشکرا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو اچھا عمل کر کے آئے, مجھے یاد رکھ کے آئے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جو برا عمل کر کے جائے, میرا انکار کر کے جائے, وہ بھی مٹی ہو کے ختم. فرمایا کہ کیف تحکمون ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, تم میرے بارے میں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا, ظالم اور مظلوم کوئی انتقام نہیں. تو یہ الزام کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے. اس لیے اللہ نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے.